السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کریں گے چاند رات پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حدیث مبارکہ میں شب عید اور یوم عید کی بہت فضیلت بیان فرمائی کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اسے آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کے عنوان سے پکارا جاتا ہے، اور جو صبح عید طلوع ہوتی ہے تو حق تعالی و شانہ فرشتوں کو تمام بستیوں میں بھیجتا ہے اور وہ راستوں کے کونوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جیسے جنات اور انسانوں کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے، پکارتی ہیں کہ اے امت محمدیہ، اس کریم رب کی بارگاہ کے کرم میں چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں، اے ہمارے معبود، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری اور اجرت پوری عطا کر دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے فرشتوں، تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر بندوں سے ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت و جلال اور بلندی کی قسم، آج کے دن آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، دنیا کے بارے میں بھی جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میرے عز و جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا نہ کروں گا، میں تم سے راضی ہو گیا۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں چاند رات کو ایک لحاظ سے شرعی پابندیوں سے فرار کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے، حالانکہ چاند رات کو حدیث شریف میں لیلۃ الجائزہ یعنی انعام والی رات کہا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان اور مبارک کی آخری رات میں امت محمد کی مغفرت کر دی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا وہ شب قدر ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، کام کرنے والے کو مزدوری اس وقت دی جاتی ہے جب وہ کام پورا کر لیتا ہے اور وہ آخری شب میں پورا ہوتا ہے، لہذا بخشش ہو جاتی ہے۔ جو لوگ پورے ماہ مقدس میں تقوی اور پرہیزگاری کے راہ پر کار بند رہے، ان میں سے بھی بہت سے اس رات لاہ و لعب میں مشغول ہو کر اپنی ساری محنت اکارت کر بیٹھتے ہیں۔ دراصل شیطان آزاد ہوتے ہیں خلق خدا کو تقوی و پرہیزگاری کے راستے میں ہٹا کر فسق و فجور کی طرف مائل کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، اور بدقسمتی سے بہت سے لوگ اس کے پرفریب جال میں پھنس جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب یوم عید آتا ہے تو شیطان چلا چلا کر روتا ہے، اس کی ناکامی اور رونا دیکھ کر تمام شیاطین اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تجھے کس چیز نے غمناک اور اداس کر دیا؟ شیطان کہتا ہے کہ ہائے افسوس، اللہ تعالیٰ نے آج کے دن امت محمدیہ کی بخشش فرما دی ہے، لہٰذا تم انہیں پھر سے لذتوں اور خواہشات نفسیانی میں مشغول کر دو۔ ہم چاند رات بازاروں اور غل غپاڑے میں گزار دیتے ہیں، جبکہ احادیث مبارکہ میں اس رات میں عبادت کی تاکید کی گئی ہے۔ حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں عبادت کی نیت سے قیام کرتا ہے، اس کا دل اس دن بھی فوت نہیں ہوگا جس دن تمام دل فوت ہو جائیں گے۔ مولانا محمد زکریا کاندھلوی بھی فرماتے ہیں کہ دل کے مردہ ہونے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ فتنہ و فساد کے وقت جب لوگوں کے قلوب پر مردنی چھاتی ہے، اس کا دل زندہ رہے گا، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ سور پھونکے جانے کے دن اس سے مراد ہو کہ اس کی روح بے ہوش نہ ہوگی۔
اسی طرح حضرت معاذ بن جبل سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص 5 راتیں عبادت کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ راتیں یہ ہیں: ذی الحجہ کی 8ویں، 9ویں، 10ویں رات، شب برات اور عید الفطر کی رات۔ لہٰذا ہمیں چاہیے اس رات بے مقصد گھومنے پھرنے اور گناہ کے کاموں میں گزارنے کی بجائے نوافل، نماز تہجد، تلاوت قرآن اور دیگر عبادات میں مشغول رہیں تاکہ اس کی برکات حاصل کر سکے، اپنے اللہ کریم سے انعامات حاصل کر سکے۔ آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبک خیر الخلق کلہم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔